کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے صاحب وسعت بنایا، اگر گنجائش دی ہے اللہ رب العزت نے اور وسعت دی ہے، ولم یضحی، اور اس کے باوجود وہ صاحب وسعت، وہ صاحب ثروت انسان قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، میں نے ایک چند سیکنڈ کے اندر، 4-5 سیکنڈ کے اندر یہ جملہ ادا کر دیا، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے اسی طرح سے سن لیا، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ سوچنے کی کوشش تو کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ جائے۔ اور میں آپ سے اس کو سمجھانے کے لیے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے دن کیا کوئی مسلمان ایسا ہوتا ہے عید اور بقرعید کی بھی جو نماز نہیں پڑھتا؟ عید اور بقرعید کی نماز تو تمام مسلمان ادا کر لیتے ہیں، جو جمعے کی نہیں پڑھتے وہ بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اگر کوئی ادا نہیں بھی کرتا، ایک ہے ادا نہ کرنا اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان کا آ جانا کہ تم ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آنا۔ اور اس کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہم اس جملے پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما سکتے تھے آپ کہ ہماری عیدگاہ میں مت آنا، لیکن آپ نے یہ نہ فرما کر یوں بیان فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آنا، فلا یقربن مصلی۔ اب عیدگاہ سے دور کون رہتا ہے؟ عیدگاہ سے دور کس کو رکھا جاتا ہے؟ عیدگاہ سے باہر کس کو رکھا جاتا ہے؟ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے آنے کے بعد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا جواب ہمارا دل ہمیں خود دے دے گا کہ عیدگاہ سے دور کس کو رکھا جاتا ہے اور کیوں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قربانی کتنا اہم فریضہ ہے، اور اگر کوئی انسان غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کے بخل کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اور قرآن و حدیث کی نظر میں کتنا